جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ان اللہ استخلص ھذا الدین لنفسہ، تو لا يصلح له الا السخاء وحسن الخلق الا فزینوہ بہما، او کما قال۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس دین مبارک، دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس دین کے سب سے زیادہ جوڑ کھانے والی اور سب سے زیادہ اس کے شایان شان دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا سنو میری بات غور سے، فزینوہ بہما، تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دین کے کتنے اعمال ہیں، ان کو دین کا میک اپ نہیں فرمایا۔ ہماری آج کی زبانیں سمجھیں کہ یہ میک اپ میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے چہرہ خوش نما ہو جاتا ہے، کپڑے خوش نما ہو جاتے ہیں، کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ دین، اس کا میک اپ دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ برے اخلاق والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حد درجے کا بخل اور برے اخلاق۔ ای سیئۃ اعظم الشح المطاع وسوء الخلق۔ برے اخلاق، حد درجے کا کنجوس، بخیل ہونا سب سے بڑی برائی۔ ای حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء۔ اچھے اخلاق، لوگوں کے سامنے جھکنا، تواضع اور صبر، حالات پہ صبر۔ تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے، پورے رمضان میں ہے یہ، کوئی آخری عشرے میں لوگ عام طور پہ یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکوٰۃ۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ بہت معمولی سا ہے، عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ 2 سیر گندم، 2 سیر گندم آج کے لحاظ سے غالباً کوئی 100 روپے کی بنتی ہے، تو یا اس سے کم و بیش ہوگی، اتنا ہی ہے۔ اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر۔ گندم 2 کلو بنتی ہے،
اور کشمش 3 کلو ہے، تو آپ نے یا تو کشمش، اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے، چیز دیتے تھے، یا آپ کھجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے۔ کشمش کافی مہنگی ہے، کھجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے۔ کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا 1000 سے اوپر بنتا ہے، یا کم از کم 1000 بنتا ہے اچھی کشمش، اور کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم 300-400 بن جاتا ہے کسی اچھی کھجور۔ مجھے بھاؤ معلوم نہیں، آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں۔ اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں۔ 3 کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ پھر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپے ہو گیا۔ گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپیہ ہے، کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہیں خامن، بیوی، بچے، ان کا ہم والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے ہیں، آسمان پر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے۔ حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے۔ کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا۔ تو آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے، اور ویسے بھی زکوٰۃ کی فرضیت اللہ نے مالدار پر رکھی ہے، اس کے لیے ہے وہ 1 سال پیسہ پڑا رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، 82 دفعہ، 1 دفعہ بھی کافی تھی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ رمضان آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے اور ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، بہت سے ہمارے بہن بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا نمازیں چھوڑ دیں گے۔ میں ان کی منت کروں گا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ نماز ایمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز نہ چھوڑیں۔ کبھی چھوٹ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی قضا دے دی جائے، لیکن پڑھنی ہی نہیں۔ اس نافرمانی اور گناہ سے توبہ کر کے نماز نہ چھوڑنے پائے۔ اور دوسرا ہے زکوٰۃ، جو عام طور پہ رمضان میں دینے والے حساب کیا کرتے ہیں، جو کہ اس میں ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے کہ 70 گنا ہو جائے گا۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن جن پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیا کریں، اس سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دی جائے تو نماز، روزہ، حج، عمرے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ زکوٰۃ کا نہ دینا رکاوٹ ہو جائے گا، اور ساری نمازوں کے باوجود اور سارے روزے عمرے کے باوجود آگ دیکھنی پڑے گی۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا تیرے دشمن کون ہیں، تو اس نے بہت سارے بتائے، اس میں ایک یہ بتایا کہ وہ مالدار جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے نام پر، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے۔ جو مسلمان باوضو رہتا ہے، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے۔ تو ہم شیطان سے دشمنی کریں،
اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ سخی سے اللہ کو پیار ہے، بخیل سے اللہ کا بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اب بعض فطرتاً اللہ کے فضل سے سخی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی سناتا ہے نہ کہیں سے سنتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ لیکن اکثریت انسان فطرتاً بخیل ہوتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان فطرتاً وقان الانسان قطورا، انسان تو بڑا بخیل ہے۔ بخل کو توڑنے کے لیے، جیسے جسم کمزور ہے تو اس کو طاقتور بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، بیمار ہو جائیں میڈیسن ہے۔ بخل بھی ایک بیماری، ایک کمزوری ہے۔ اس کا توڑ ہے اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کرنا۔ تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا شروع کریں تو اللہ زیادہ کی ہمت دے دے گا، پھر آپ بخل سے نکل کر سخیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور سخاوت ایسی چیز ہے کہ سامری نے گائے کا بچہ بنا کے سب کو اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، واپس آئے تو دیکھا قوم گائے کے بچے کی پوجا کر رہی، بہت ناراض ہوئے، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ان کو سب کو قتل کیا جائے۔ قتل کر دیے گئے۔ سامری نے یہ سب کچھ کیا تھا، سامری کو پکڑوا کے قتل کرنے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے قتل نہ کرو۔ کہا اللہ یہ تو سب کچھ اس نے کروایا تھا، کہ اس کو چھوڑ دو، خود ہی مر جائے گا، یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک منافق اور کافر کو بھی سخاوت قتل سے بچا گئی۔ تو اگر کوئی ایمان والا سخی ہوگا، کوئی ایمان والی عورت سخی ہوگی تو اللہ اس پہ کتنا خوش ہوگا، کتنا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اب میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ نبی ہے۔ زکوٰۃ دیں مسلمان کو، لیکن میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی ہیں، سندھ میں ہندو رہتے ہیں، کہیں کہیں سکھ بھی رہتے ہیں، بہت غریب ہیں کچھ، ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، کہ اللہ تعالیٰ کو غریب کو دینا پسند ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارہ، گانے والی تھی، کافر تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگی غریب ہو گئی ہوں، مجھے میری مدد فرمائیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ نے کہا میں نہیں پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ کہا تو گانے والی تھی، مکے والے تیرا گانا سنتے تھے، تیری خدمت کرتے تھے۔ کہا جب سے بدر میں عرب سردار مارے گئے اب میرا گانا نہیں سنتا۔ تو آپ نے اپنے خاندان سے کہا بھائی میرے خاندان والوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے گھر والوں سے اس کی آپ نے مدد کروائی۔ تو وہ گانے والی بھی تھی، وہ کافر بھی تھی، اور مکے سے آئی تھی، تو آپ نے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق بھر کے بھیجا۔ تو یہ میری گزارش ہے، اللہ میں سخی بنائے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے۔ اور میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی نے حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، اللہ نے جنت الفردوس بہت وی آئی پی بنائی ہے، باقی جنتیں بن گئی، جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنا کر فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل آدمی کبھی نہیں داخل ہو سکتا، عورت ہے یا مرد ہے، تیرے اندر بخیل آدمی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سخی بنے، کبھی کبھی اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر۔ ہمارا نوکروں کے ساتھ بہت تکبر والا رویہ ہے۔ گھر کی عورتیں جو گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، گھر کے مرد جو آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کے خانسامہ ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے ہیں، آپ کے گیٹ کیپر ہیں، ان کو کبھی اکٹھا کر کے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، بارش کی طرح آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ لیکن ہمارے تو برتن بھی الگ ہوتے ہیں، کھانے بھی الگ ہوتے ہیں، یہ نوکروں کا گلاس ہے اس میں پانی نہیں پینا، یہ نوکروں کا کپ ہے اس میں چائے نہیں پینی۔ ایک سیکنڈ میں اللہ ہمیں ایسے ہی کسی نوکری پہ کھڑا کر سکتا ہے، سب کو چھین کر۔ اللہ کے نبی اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو میری یہ گزارش ہے، یہ بھی سخاوت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے ملازموں کی ضیافت کریں،
انہیں اپنے پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، وہ دعائیں دیتے۔ میں کبھی کبھی جب گھر میں تو جانا ہی کم ہی ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو اپنے وہاں ڈیرے پر اپنے سارے ملازم اکٹھے کر کے کھانا بڑا اچھا بڑھیا بنوا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور ان سے گپیں مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کہ ہمارے پنجاب کا ذمہ دار تو عام طور پر بہت متکبر ہے۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے نوکر اور ہمارے گاؤں کے رعایا لوگ، وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے موڑوں پر، چارپائیوں پر، وہ سامنے پیڑھی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، اور پیڑھی پر بیٹھنا وہ سردار کے شان میں گستاخی تھی، تو ان کو اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی پیڑھی پر بیٹھ جائیں، چارپائی پر بیٹھ جائیں، آ کے سب زمین پر بیٹھتے تھے۔ تو وہ جب اللہ نے مجھے اس طرف متوجہ کیا تو میں اب محسوس کرتا ہوں کہ وہ کس قدر جہالت تھی اور کس درجے کا تکبر تھا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے تو ہم غریبوں کو سینے سے لگائیں، پیار کریں، اچھے ہیں برے ہوں تو اللہ جانے وہ جانے، ہم غریبوں کا اور غیر مسلموں کو بھی ہم ضرور ان کی مدد کریں۔ اکثر عیسائی ہمارے یہاں غریب ہیں، مسکین ہیں، بیچارے گلیاں صاف کرتے ہیں، گندی نالیاں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، ایئرپورٹس پر جو کھڑے ہوتے ہیں ٹوائلٹس میں وہ سارے عیسائی ہوتے ہیں، تو ان کو اول تو کوئی دیتا ہی نہیں، کوئی دے کوئی 150 روپیہ دے دیتے ہیں۔ تو میں فخر کے لیے نہیں بتا رہا، صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو میں جب کبھی وہاں جانا ہو جائے تو میں نکال کے کبھی 1000 روپیہ دیتا ہوں، تو پہلے میرا منہ دیکھتے ہیں حیران پریشان ہو کر کہ وہ مولانا صاحب اور میں عیسائی، یہ مولوی صاحب، یہ مجھے یہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے مجھے حیران ہو کے دیکھتے ہیں، پھر نوٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ایک دم دعا دیتے ہیں۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، چونکہ رب العالمین ہے نا، رب المسلمین تو نہیں ہے۔ تو ان میں سے پتہ نہیں کس کی دعا ہمیں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دے۔ تو ہم نے تو خیر اپنوں کو دینا چھوڑ دیا، غیروں کو کون دے گا؟ تو اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ دیکھیں، ان کو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خامند غریب ہیں، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، خامند کو دے سکتی ہوں؟ کہا تجھے دوہرا اجر ملے گا خامند کو دینے کا، تو اپنے خامند کو دینے کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ سخی بنیں، مال خرچ کریں، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ بعض فطرتاً ہوتے ہیں سخی، ورنہ اکثر فطرتاً بخیل ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے۔ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ تھے سفر پر، راستے میں دوپہر کا وقت آ گیا آرام کا، تو ایک خیمہ دیکھا تو وہاں چلے گئے، تو وہاں خاتون بیٹھی تھیں۔ کہا بہن میں پردیسی مسافر ہوں، کوئی تھوڑی دیر سستانا ہے، کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ وہ کہنے لگے میں نے کون سا یہاں ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے جو تیرے جیسوں کو کھلاتی رہوں؟ وہ بڑے پریشان ہوئے، چپ کر کے ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ گئے، چونکہ ابھی دوپہر میں آگے جانا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا، سلام دعا ہوئی، کون ہو بھائی؟ پردیسی مسافر ہوں۔ کھانا کھایا کہ یہ نہیں کھایا؟ اپنی بیگم سے کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی ہوٹل کھولے ہیں جو میں ہرانے والے کو کھانے کھلاتی رہوں؟ میں کہا تیرا ستیہ ناس ہو، ہمیشہ مجھے ذلیل کرتی ہے۔ تو اس نے ایک بکرا ذبح کیا، کھال اتاری، تیار کر کے اس کو کھلایا، اور ساتھ معذرت بھی کی اور شکریہ بھی ادا کی۔ کہنے کہ میں آگے چل پڑا، چلتے چلتے اگلے دن اسی وقت پر ایک دوسری منزل پر پہنچا، تو وہاں ایک خیمہ تھا، تو وہاں بھی ایک خاتون بیٹھی تھیں، دوپہر کا وقت۔ میں نے کہا بہن پردیسی مسافر ہوں، کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا الحمدللہ، بسم اللہ، مہمان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ تشریف رکھیں۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے ایک بکرا ذبح کیا، اس کھال اتاری، تیار کر کے پکا کے اس کے سامنے رکھا۔ ابھی اس نے ایک دو نوالے لیے تھے کہ اوپر سے اس کا خامد آ گیا، تو ایسے بڑی تیز نظروں نے دیکھا، کون ہو؟ کہا جی مسافر ہوں۔ یہ بکرا کہاں سے آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے ذبح کر کے کھلایا۔ کہنے لگا تو مجھے بھوکا کر کے مارے گی؟
میں نے یہاں ہوٹل کھولا ہوا ہے، جو آتا ہے تو اس کو کھانے کھلانے شروع کر دیتی ہے، تو نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میرا سارا رزق تو نے لٹا دیا۔ ہاشم کہنے لگے، میں زور سے میری ہنسی نکل گئی، ہنس پڑا، تو نے مجھے غصے سے دیکھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ بس ویسے ہی ہنس پڑا ہوں کہ پچھلی منزل پر اس کا الٹا چکر دیکھا تھا، وہاں عورت آپ جیسی تھی اور مرد اس عورت جیسا تھا، تو وہ غصے میں کہنے لگا تم جانتے وہ کون ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس مرد کی بہن ہے۔ تو ایسے اللہ بعض خون سخی بناتا ہے اور بعض خون بخیل ہوتے ہیں، لیکن علاج ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے رہیں۔ بچوں کو سکھائیں خرچ کرنا، ہم نے بچوں کو بھی اکاؤنٹ بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو، انہوں نے اسی بنیا ہی بنا کے رکھ دیتا، پیسے ہی جوڑی جاؤ، اور دنیا جی میں کم میں کوئی نہیں، پیسے تو سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ہمارا معاشرہ جوڑنے کا مزہ چکھ رہا ہے، اگر یہ لگانے کا مزہ چکھ گیا نا پھر انہیں جوڑنا بھول جائے گا۔ ہاں اپنے بچوں کے لیے رکھو ضرور، میں نہیں کہتا سارا خرچ کرو، لیکن سارا جمع بھی نہ کرو، کم از کم زکوٰۃ تو سب دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ جب دیں گے تو آپ سخی بنیں گے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ سخیوں سے، بخیلوں سے باہر آ گئے، سخیوں میں داخل نہیں ہوئے، درمیان میں کھڑے ہوئے۔ جب آپ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر دیں گے تو آپ سخیوں میں آپ کا نام آ جائے گا۔ تو بس یہ میری گزارش ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بنیں، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کل بھی اس پر بات کی تھی اور میں کرتا ہی رہتا ہوں بات۔ ایک صحابی نے رات کو اٹھ کر کہا یا اللہ تیرے نبی کہتا ہے مال خرچ کرو، میرے پلے تک ککھ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کراں؟ جس نے میری بے عزتی کی، میرا دل دکھایا، مجھے ذلیل کیا، مجھے خوار کیا، میں نے سب کو معاف کیا، میں اپنی عزت کا صدقہ تیرے نام پہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی فجر کی نماز میں آپ نے اعلان کیا، رات کس نے صدقہ کیا تھا بھائی؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ پھر آپ نے واضح کیا، بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا، اپنی عزت کی سخاوت کس نے کی؟ وہ کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ میں نے کی تھی۔ میں نے کہا اللہ پیسے تو ہیں کوئی نہ، تو چل میں اپنی عزت ہی تیرے ناتے صدقہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا یہ سب کچھ قبول صدقے میں لکھ دیا ہے۔ یہ بھی سخاوت ہے، کچھ نہیں ہے پاس، یا اللہ جس نے زیادتی کی میں نے سب کو معاف کی، تو آپ بھی سخیوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے کبھی دوستی نہیں کرتا، چاہے سارا دن مصلی پر بیٹھا رہے، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ غافل ہی ہو، جب کبھی وہ توبہ کرے گا اللہ کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا سخی بنیں، بخیل نہ بنیں، اور یہ بھی سخاوت ہے کہ ہم معاف کریں، درگزر کریں۔ اور میں نے اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دیں، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ صرف مسلمان کے لیے، فطرانہ مسلمان کے لیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں اس میں غریب مسلمانوں کو دیں، غریب غیر مسلموں کو دیں، اگر قریب ہیں، قریب نہیں تو ٹھیک، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے قریب کے دور کے رشتہ داروں کو دیں، ڈھونڈ کے ان کو دیں، اور احسان جتلا کے نہ دیں، ایسے دیں کہ آپ ان کے احسان مند ہوں کہ آپ نے میرا مال قبول کیا ہے، بتانا بھی نہیں چاہیے میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو لا يسأل الناس الحافا، اللہ نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، اور اندر میں فاقہ ہوتا ہے اور مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے کہ وہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتے، اور گھر میں ان کے فاقہ ہوتا ہے۔ تو بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ بھی سخاوت ہے، آپ کسی کو میٹھا بول بولیں، آپ مسکرا کے ملیں، اپنے نوکروں کے ساتھ مل بیٹھیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے شربت پئیں۔ اب جیسے رمضان چل رہا ہے، کبھی انہیں اپنے دسترخوان پہ بلا کر
افطاری میں ان کو شریک کریں، ان کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ یہ فرق بٹھائیں۔ ہمارے یہاں ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، صاحب پیچھے بیٹھتا ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا وہ اپنی ذلت سمجھتا ہے، یا ڈرائیور کے گلاس میں پانی پینا وہ اپنے لیے بہت چھوٹا پن سمجھتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخش۔ السلام علیکم۔